اگر اسلم بیگ جیسے بندے اچھل کے مارشل لا لگانے کے خواب نہ دیکھ رہے ہوتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کا ذکر کرنے کی؟ گھر بیٹھے اپنا فرینڈ ہے ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے زندگی بڑے مزے سے گزار رہے ہیں. نہیں بڑے مزے سے گزار رہے ہیں. اس وقت جو ہے نا بالکل باقاعدہ لگ رہے تھے پورا ملک انہوں نے سنبھالا. یہ کتنے ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں بعد میں یہ لوگ تو کوئی ملنے نہیں آتا. اچھا اور جن کی عزت ہے ان کی عزت ہوتی ہے. دیکھیں لوگ یعنی ٹکا خان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں وحید کاکڑ صاحب کا کبھی کسی نے کوئی نیگیٹو بات کی؟ ابھی کی بات ہے جہانگیر کرامت ہے تو ٹھیک ہے اپنا کام کیا آرام سے زندگی گزار. بالکل نصرت صاحب یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. یہ پاکستان ہے بہرحال ہمیں اس سے چھٹکارا بھی نہیں مل سکتا. وقت ایک بریک کا. بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جی اپنا نمبر نہیں بتانا تھا. نمبر ہے ہمارا آخری ویسے اب ایک دو کالیں 2805031051. اچھا بھیا یہ مجھے ایس ایم ایس آیا ہے سندھ سے کسی اصغر آزاد صاحب نے لکھا ہے. یہ کہتے ہیں جی آج کل ہر ایک آدمی باتیں کر رہا ہے لیکن نصرت جاوید صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 1983 کی ایم آر ڈی کی تحریک کے دوران دادو مورو اور سندھ کے بہت سارے شہروں میں سینکڑوں لوگوں کو جو نہتے تھے صرف جلوس نکال کے باہر آ رہے تھے انہیں گولی مار دی گئی تھی اور ان کو مارا گیا تھا لیکن ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا. میرے بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ واقعی ایسے ہوا تھا لیکن بات یہ ہے کہ یہ فرض کیا گیا ہے ہمارے بڑے شہروں میں کہ سندھی اور بلوچ اکثر جمہوریت کے لیے مرتے برتے رہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اس طرح کی بات ہے کہ میں آئی ہوپ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں میں کس دکھ سے کہہ رہا ہوں. اچھا بہرحال اور سندھ کا ذکر ہے تو سندھ میں چینی کی کیا صورتحال ہے اس بحران کی دیکھتے ہیں اظفر امام کی رپورٹ. چینی کے بحران نے جہاں غریبوں کے دسترخوانوں سے مٹھاس چھین لی ہے وہیں شوگر مل مافیا اربوں روپے سمیٹ رہی ہے. پاکستان میں مجموعی طور پر 84 شوگر ملز ہیں جن کی پیداواری صلاحیت 8 ملین ٹن ہے. صوبہ سندھ میں آپریشنل شوگر ملز کی تعداد 31 ہے جن کی پیداواری صلاحیت 2.8 ملین ٹن ہے. ان ملوں کی طلب پورا کرنے کے لیے 55 کروڑ من گنا درکار ہے. سندھ میں سن 2008-9 کے مالیاتی سال میں شوگر ملز نے 10.28 ملین ٹن گنا حاصل کیا اور اس سے تقریباً 1 ملین ٹن چینی پیدا کی جو پچھلے سیزن سے 40% کم تھی. شوگر ملز مالکان نے کسانوں اور آبادکاروں کی رقوم کی ادائیگی نہیں کی جس کے باعث آبادکاروں نے گنے کی کاشت نہیں کی اور پیداوار میں کمی واقع ہوئی. دوسری جانب یوریا کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور کسانوں کو قرضوں کی آسان فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے بھی گنے کی پیداوار متاثر ہوئی. ملک میں 5.2 ملین ٹن چینی موجود ہے اور ملک کی طلب 4.2 ملین ٹن ہے. اس طرح ملک میں 1 ملین ٹن شوگر کا اضافی ذخیرہ موجود ہے. ذرائع کے مطابق سندھ میں 31 شوگر ملز کے زیادہ تر مالکان ممبر قومی یا صوبائی اسمبلی ہیں یا پھر ان کے خاندان کے افراد کی ملکیت ہیں. صدر مملکت آصف علی زرداری، صوبائی وزیر داخلہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، اسپیکر قومی اسمبلی فہمیدہ مرزا، جہانگیر ترین، فنکشنل مسلم لیگ کے سربراہ پیر پگارا، MNA میروا گورچانی، سندھ کے وزیر زراعت علی نواز شاہ، سینیٹر اسلام الدین شیخ اور سابق سینیٹر شفقت جاموٹ شوگر ملز مالکان کی فہرست میں شامل ہیں جس کے باعث شوگر ملز کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکتی. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ شوگر ملز نے بینکوں سے آسان شرائط پر اربوں روپے کے قرضے حاصل کیے جو اگست میں واپس کیے جانے تھے. ملز مالکان نے اسٹیٹ بینک سے 2 ماہ کی رعایت حاصل کی اور چینی کو ذخیرہ کر کے قیمتوں میں منمانہ اضافہ کر دیا اور حکومت شوگر ملز مافیا کے ہاتھوں بلیک میل ہونے پر مجبور ہوئی اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ منظور کر لیا گیا. جی بھیا حکومت بھی اپنی اور شوگر ملیں بھی اپنی اور بلیک میل بھی پنجاب کی ہے. یہی صورتحال ہر جگہ ہے. دیوان سلمان گروپ کی بات ہو رہی تھی ہری پور سے ہری پور سے جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی فرمائیے. جی سر میں دیوان سلمان ہری پور کا ورکر ہوں. فیاض نام ہے میرا. جی فیاض صاحب. سر میں نے بات کرنی تھی کہ یہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے سر اس میں ہمارا ورکروں کا کیا قصور ہے نا. غریب لوگ ہیں یہاں پہ سارے. تو سر ان کو کون تنخواہ دلوائے گا؟ حکومت بھی اس پہ چپ ہے، میڈیا بھی چپ ہے، عدلیہ بھی چپ ہے. جس عدلیہ کی آزادی کے لیے لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں وہ آخر کیا کر رہی ہے؟ یہاں جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے وہ جسٹ جو پیسے لے کر لوگوں سے، یہاں فیکٹریوں سے منتھلیاں لے کر اوپر تک جو ہے اپنے ادارے کے سب لوگوں کو، افسروں کو دیتے ہیں اور یہاں پہ جو لیبر لاز کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں قطار انڈسٹریل اسٹیٹ میں. تو سر ہماری کون داد رسی کرے گا؟ جی بھیا ضرور. بالکل جس طریقے سے آپ جو کرتے رہیں گے اسی طرح داد رسی ہوتی ہے کہ ایشو جو ہے وہ آنا چاہیے پبلک کے اندر. اچھا پہلے اویئرنیس تو ہو چینی کے بحران کے حوالے سے. بالکل ٹائم تھوڑا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ فقیر حسین کی رپورٹ ہے صبح سرحد میں چینی کے بحران پہ وہ دیکھتے ہیں تاکہ پورا ملک کی صورتحال جو ہے وہ
لوگوں کے سامنے آ سکے۔ گنے کا شمار صوبہ سرحد کی نقداور فصلوں میں ہوتا ہے۔ وادی پشاور میں چارسدہ، مردان، سوابی اور ملکنڈ کو گنے اور چکندر کے آبائی علاقوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ صوبے میں اس فصل سے فائدہ اٹھانے کے لیے 9 ملیں تعمیر کی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف 7 ملیں اس وقت رینگتے ہوئے کسی نہ کسی شکل میں چل رہی ہے۔ قابل خیرت بات یہ ہے کہ حال ہی میں 2 ملیں بند کر دی گئی، جن میں ایک چارسدہ اور دوسرا مردان ڈویژن کی مل شامل ہے، جس کے باعث جہاں ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں مزدور بے روزگار ہو گئے، وہاں صوبے کو بھی ٹنوں کے حساب سے چینی کی قلت کا بھی بحران سر اٹھانے لگا ہے۔ صوبہ سرحد میں اس بحران نے در حقیقت اس وقت سر اٹھانا شروع کیا جب شوگر مل مالکان کی پالیسیوں کے باعث کاشتکار چینی کی بجائے گڑ اور مل کی بجائے گڑگانی کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا بلاخر یہ انجام ہوا کہ آج صوبہ سرحد میں چینی ناپید ہے۔ جی وہاں پہ بھی ناپید ہے۔ دیکھو نا، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ کسی کا کوئی ایسا کیا ہمارا ہر وقت کبھی ہمیں بجلی نہیں ملتی، کبھی کیا ہر وقت بجلی نہیں ملتی، آٹا ہمیں نہیں ملتا، چینی ہمیں نہیں، سبزی ہمیں نہیں ملتی، گوشت ہمیں نہیں ملتا، سارے لائف اسٹاک اگر آپ بات کریں تو سارے باہر ایکسپورٹ ہو رہے ہیں۔ بات تھی تو پشاور سے کال ہے، آپ کا خطاب میں سنوں لیکن بولتا پاکستان آج کالر ڈے، پشاور کی کال۔ جی السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی سر نصرت صاحب، میں مشتاق صاحب عبد الصمد بول رہا ہوں پشاور سے۔ جی سمجھ صاحب۔ سر جی، میں وہ پچھلے جمعے بھی آپ کی وہ پبلک کال ڈے ہوتا ہے تو آپ نے وہ پی آئی اے کا ڈائریکٹر آیا ہوا تھا، اپنا ایم ڈی صاحب تھے، تو آج یہ کافی عرصے کے بعد میری کال ملی ہے۔ جی فرمائیں۔ ہمارا ایک مسئلہ تھا، میں پشاور میں رہتا ہوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا جب یہ سوات سے آئی ڈی پیز لوگ آئے تھے پشاور، تو مطلب ہے وہ تو جنگ یا مطلب ہے خودکش حملوں کی وجہ سے یا بمباریوں کی وجہ سے آئی ڈی پیز ہو کر آگے تھے، اور ہم پشاور میں رہ کر آئی ڈی پیز بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک لیا ہوا ہے، ادھر گھر لیا ہوا ہے ورسک روڈ کے اوپر جناح میڈیکل کالج کے۔ آپ کیوں آئی ڈی پیز ہو گئے جی؟ آئی ڈی پیز اس لیے ہوئے کہ گھر ہے نا ورسک روڈ پہ، اپنا گھر لیا ہوا ہے، اور وہ اپنے گھر ہوتے ہوئے ادھر بجلی کوئی پرسان حال نہیں ہے نا، میں نے ایک بجلی لگاتے حالانکہ ارباب عالمگیر وزیر مواصلات ہے، تو ارباب عالمگیر وزیر مواصلات ہے اور اسی کا حلقہ ہے نیٹو ہے یہ، اور پی ایف 5 یہ عطیف الرحمان کا یہ حلقہ ہے۔ 3-4 دفعہ ہم عطیف الرحمان کے پاس گئے ہیں، عالمگیر کے پاس گئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، اور ہم 7,500 یہ مطلب ہے 17,500 روپے کرائے پر رہ رہے ہیں۔ اس اپنے علاقے کے سامنے اس کے آس پاس سب بجلی ہے، ٹرانسفارمر ہے، ہمارے خالی اس ایریے میں 16-17 گھر بنے ہوئے ہیں اور ہم کرائے پر رہ رہے ہیں، 15-16 گھر خالی ایک 50 kV کے ٹرانسفارمر کی خاطر۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی بھیا سمد صاحب، آپ کا وہ بھی کرے، اور بشیر بلور صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ وہ خالی، لیکن وہ بشیر بلور صاحب کیا وہ اپنی بجلی بنائیں گے؟ ظاہر ہے ارباب عالمگیر مرکز دیتا ہے بجلی، بھائی بشیر بلور تو نہیں دیں گے نا، اب کیا کہہ دیں گے بشیر بلور صاحب؟ بس نہیں، بہرحال پھر بھی نا پارٹی نہیں، پارٹی ان کی کولیشن میں نا، کولیشن میں آج کولیشن کے حالات بھی خراب ہیں، چھوڑا کرو نا، میری زبان نہ کھلوایا بس ٹھیک ہے، پھر آج کولیشن کے حالات، پاکستان کے حالات ہی خراب ہیں، تو کولیشن کیا حالات خراب ہیں؟ کیا دوسرے صاحب کوئی چیز ہے باخدا مایوسی مت پھیلایا کرو، مایوسی کیا، پھر ڈھول بجائیں، بالکل مایوسی ڈھول بجانے والی کوئی خوشی کی بات آپ دے رہے ہیں بھائی صاحب، مایوسی بالکل مت پھیلایا کرو۔ چلیں ٹھیک ہے جی، بات یہ ہے کہ تم کتنے اچھے لگ رہے ہو۔ اچھا چلیں، بڑی مہربانی، اسی پہ میرے خیال میں سب سے اچھی بات آپ نے کر دی، اسی پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ منڈے سے معمول کے پروگرام کے تحت دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے boltaPakistan@TV۔ نصرت جاوید اور مشتاق بن آپ کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔